کریم علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، آپ میں سے کوئی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے، باپ سے، ماں سے، اولاد سے، بھائی بہنوں سے، گھر دوار سے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوگی تبھی ہمارا ایمان پورا اور پختہ ہوگا۔ جب تک حضور کی محبت میں کمی ہے ایمان بھی ہمارا کمزور ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ دیکھیے صبح آپ نے سنا تھا کہ اللہ پاک قدرت والا ہے، اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ سارے اختیارات اللہ ہی کو ہیں، روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اللہ ہی کے بس میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ گناہ معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جسے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہنا چاہیے۔ میری کوئی دکان باندھ دے گا، میری کوئی گراہکی ختم کر دے گا، میرے کوئی نذرانے ختم کر دے گا، یہ ہمیں اپنے دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ روزی روٹی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی لکھ گئی ہے، اسی لیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف اور خدشہ اپنے اندر نہیں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات ہی اصل رازق ہے، وہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سوال کیا اللہ پاک جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ بہت سے وہابی دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے صاف صاف فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ اچھی اور سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سبوح قدوس ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو ہر چیز، ہر غلط چیز سے تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو سچ مچ پاک ہے یا رب کائنات۔ تو دیکھیے اللہ پاک ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو، نقصان ہو، پاک ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، ہر عیب سے اللہ پاک پاک و صاف ہے، یعنی عیب و نقصان اس میں پایا جانا محال، ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، اسمبھو ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، اتیاچار، جہل، کسی چیز کا نہ جاننا، یہ سب عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عیب کی باتوں سے پاک ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ بولنے پر قدرت ہے، بے ایمانہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال ہے میرے دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو وہ بھی خدا کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ہی مان رہے ہیں، اور خدا کوئی کبھی رب کائنات جھوٹا ہو نہیں سکتا، جو جھوٹا ہو وہ خدا ہی نہیں ہے، خدا تو سب سے زیادہ سچا ہے۔ تو میرے دوستو ایسی کسی چیز کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، غلط کاموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، غلط کاموں کی نسبت اپنی طرف سے کی جائے گی۔ یہ کام میری وجہ سے خراب ہو گیا، جب اچھا کام ہوگا تو یہ میرے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، یہ یاد رکھیے قاعدہ۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے، خراب کام ہو جائے تو میری وجہ سے، میری نحوست کی وجہ سے، میری کمی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ اچھا کام ہوگا تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، یہ اللہ کی عنایت سے ہوا ہے۔ ہر بات میں، اچھی بات میں ہم اپنے رب کو یاد رکھیں گے۔ اور سوال یہ ہے کہ ارادہ و مشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے، یعنی اس میں ارادہ کی صفت پائی جاتی ہے، اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا، سمجھے؟ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے ہی تصرف فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بے ارادہ اس کے فعل صادر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ازلی ارادہ کے ماتحت ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز
واجب اور ضروری نہیں ہے، اللہ پہ کچھ کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے کہ اللہ پر ہم کو رزق دینا ضروری ہے، وہ اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ اپنے کرم سے، اپنی کرپا سے، اپنی بلیزنگ سے ہم کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اوپر واجب اور ضروری کمپلسری نہیں ہے، وہ سب اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے رب کی اپنے بچوں سے ہمیں جان پہچان کرانا چاہیے، ہم انہیں بتانا چاہیے میرے بچوں، ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتا ہے، ہمیں جو کھانے پینے کو مل رہا ہے سب اللہ نے دیا ہے۔ آسمان دیکھو، کبھی کبھی آسمان پہ جایا کرو، سمجھے؟ مطلب آسمان کے مطلب آسمان کو، کھلے آسمان کو دیکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھا کرو، اپنے بچوں کو دکھایا کرو، یہ دیکھو آسمان اتنا ربہ چوڑا اللہ نے بنایا ہے، کہیں پلر نہیں ہے، یہ اللہ کتنا اپنا اللہ قدرت والا ہے، کتنا اپنا اللہ شان والا ہے، کتنا اللہ اپنا طاقت والا ہے، دیکھیے کتنا بڑا ہمارا تھوڑا سا لنٹر پڑتا ہے، اس میں کتنے کالم، کتنے پلر لگائے جاتے ہیں، اور اللہ نے اتنی بڑی چھت، نیلی چھت بنائی ہے، دیکھو دیکھو۔ بچوں کو سمجھایا کرو، کبھی سورج دکھایا کرو، کبھی چاند دکھایا کرو، کبھی نکلتا ہوا سورج دکھایا کرو تو کبھی ڈوبتا ہوا سورج دکھایا کرو، کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، کسی دن ہم ڈوب جائیں گے، اور جب ہم ڈوبیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، سورج تو ہر دن آ جاتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، صبح کو واپس آ جاتا ہے۔ یہ بچوں کو دکھایا کرو، انہیں سمجھایا کرو کہ ایک دن ہم بھی غروب ہو جائیں گے، ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے، جلدی جلدی کر لو جو بھی اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سب کو منہ دکھانا ہے۔